إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے والا ہوں، وہ عنوان ہے: کیا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ دیکھیے، آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ غور کریں گے تو علم سے دوری کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے فتنوں کی وجہ سے دن بدن برائیاں بڑھتے چلی جا رہی ہیں. پچھلے 10 سال 20 سال پہلے جو ماحول تھا وہ ماحول آج ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ پچھلے 1-2 سال پہلے بھی جو حالات تھے آج اگر دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. گزرتا ہوا ہر دن ایک نئے فتنے کے ساتھ، ایک نئی برائی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس لیے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان بگڑتے ہوئے برائیوں کی طرف چلتے ہوئے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے. ایسے حالات میں جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، بیانوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے کئی لوگ کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو سدھارنے، لوگوں کی اصلاح کرنے اور اچھی باتیں بولنے کی. اس کے باوجود بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر برائیاں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہے اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنے والا نہیں ہے اور معاشرے میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے، نیک عورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ علماء سے جڑے، جو لوگ مسجدوں سے جڑے، الحمدللہ قرآن و سنت کی بات سمجھ میں آئی. کئی نوجوان ایسے فتنوں والے ماحول میں بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، نیکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، سالہ سال پوری زندگیاں گزر رہی ہے، عمر بڑھتے چلی جا رہی ہے، خبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. شرابی ہے تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، زانی ہے تو زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود خور سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کرنے والا شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے نمازی نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی کئی مسلمان ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہم سے نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے بوڑھوں کو اگر ہم لوگ جب سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بوڑھے لوگ بولتے ہیں نہیں جی ہمارا تو ہو گیا نا، اب تمہارا ہے. بچے اب جب جا کے کبھی سمجھاتے ہیں، ارے ہمارا تو ہو گیا میاں، اب تمہارا ہے، تم کر لو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا جو بھی ہے تم کر لو، ہمارا ہو گیا. ہمارا ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دے دی ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، یہ بول رہے وہ لوگ کہ ہم سے نہیں ہوتا اب. اور اسی طرح اگر ہم ہمارے عورتوں میں جا کے کبھی رسم و رواجوں کے بارے میں، اب عورتوں میں جو برائیاں ہوتی ہے اس کے بارے میں، چاہے فیشن پرستی، بے پردگی، اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بولیں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ کیا بولتا، ہماری سوسائٹی کیا بولتی ہے، ہمارے رشتہ دار کیا بولتے، سب کیسا چل رہے ویسا ہم کو چلنا پڑتا، اب سب الگ چل رہے میں اکیلے چلے تو لوگ کیا بولیں گے. اس طرح یہ عورتوں کا بہانہ ہے. اب ہمارے نوجوانوں کا یہ ہے کہ نہیں بھائی دوست بلاتے، لوگ چڑاتے، لوگ مذاق بناتے، اس طرح نوجوانوں کے بہانے ہیں. تو بہرحال
ایسے حالات میں کیا برائیوں کا چھوڑنا ممکن نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ بدلنے کے وہ کون کون سے طریقے ہیں انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میرے بھائیوں. ایک ایک کر کے غور سے سننے کی کوشش کرنا. بڑی اہم باتیں ہیں. اپنے آپ کو کیسے بدلنا. ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ، ہر آدمی دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے، خود بدلنا نہیں چاہتا. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو ہم بولتے ہوئے یہ سنتے ہیں کہ بھائی دیکھو انہوں ایسا کر رہے، انہوں ایسا کر رہے، یہ عورتیں ادھر جا رہے، وہ مرد ادھر جا رہے، ان لوگاں دیکھو ایسے برے کام کر رہے، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہیں، ہمارے پڑوسیوں میں ایسے ہیں. لوگوں کو بولنے والے بہت سارے ہیں، لوگوں کو بدلنے کی باتیں کرنے والے ہیں. بھائی ان کو بدلنا، ان کو بدلنا، پوری دنیا کو بدلنا، یہ تڑپ ہے. لیکن خود کو بدلو بولے تو نہیں، یہ میرے سے نہیں ہوتا. پوری دنیا کو بدلنے کے لیے نکلا، لیکن خود بدلو بولے تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہے. اور اسی طرح بیوی چاہتی ہے کہ وہ شوہر کو بدلے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو بدلے، بڑے چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو بدلے، بچے چاہتے ہیں کہ بڑوں کو بدلے، لیکن خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یاد رکھو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اگر ہم ہمارے گھر والوں کو سدھارنا چاہ رہے، سوسائٹی کو بدلنا چاہ رہے، معاشرے کو بدلنا چاہ رہے، وہ سب بعد میں. خود اپنے سے، ہم اپنے آپ سے شروع کریں کہ پہلے میں بدلوں گا، اس کے بعد پھر میرے گھر والوں کو، اس کے بعد میرے معاشرے، میرے سوسائٹی کو. اس طرح اگر ہر آدمی ارادہ کرے کہ میں بدلوں گا، میرے اندر کیا گناہ ہے، میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، میرے ساتھ کیا غلطیاں ہو رہے ہیں، پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرے. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں گے نا تو میرے بھائیوں ہم خود بھی سدھر سکتے اور ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے، ایک بہترین سوسائٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم میرے بھائیوں ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نمونہ ہے، ہمارے لیے ہمارے صحابہ نمونہ ہے نا. تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کیسے بدلے، صحابہ کی زندگیاں کیسی بدلی. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بار بار سنتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فخر سے بولتے بھی ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ کارنامے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں ان کے اخلاق، ان کی زندگی کو بھی کبھی پڑھ کے دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں تم میں سے اگر کوئی ہے جو میری غلطیوں کا تحفہ مجھے لا کر دے، بدلے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. یعنی میری غلطیاں کیا ہے مجھے بتاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خلیفہ بنے تھے نا، خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ بولے دیکھو بھائی میرے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے میری اصلاح کر دینا. کون بول رہے؟ پورے مسلمانوں کے خلیفہ، پورے مسلمانوں کے امیر بنتے ہوئے یہ بول رہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر میری غلطی ہو گئی تو میری اصلاح کر دینا، میرے غلطیاں مجھے بتانا، کیونکہ میری غلطیاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لوگ بتائیں گے تو پھر میں اصلاح کر لوں گا. یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا. آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا؟ ارے تم بولنے سے میں کیوں بدلوں جی، تم کون جی مجھے بولنے والے، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، کسی کی باتوں کی وجہ سے میں نہیں بدلوں گا، تیری وجہ سے میں بدلوں گا، تیری وجہ سے میں بدلوں گا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. یہ فخر ہے، یہ تکبر ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہوتا. یاد رکھو بدلنا ہے انسان اپنے. ارے بھائی میرے بولنے تمہارے بولنے سے مت بدلو، لیکن اللہ کیا بولتا ہے اللہ کی باتوں کی وجہ سے تو بدلو، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کی وجہ سے تو بدلو. میرے اخلاق اگر قرآن کے خلاف ہے، میرے طریقے اگر حدیث کے خلاف ہے تو میں اللہ کی بات پہ تو بدلوں نا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بدلنے کے طریقے کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے ہم بدلنا چاہتے ہیں، خود کو بدلیں گے کیسا؟ پہلے ایک قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا خود کو بدلنے کے تعلق سے. سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں بدلتا. کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے. جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں زبردستی بدلے؟ تم نماز چھوڑ کے ٹی ویاں دیکھتے ہوئے بیٹھو، اللہ تمہیں زبردستی اٹھا کے مسجد میں نہیں لاتا. تم جب تک بدلنے کی کوشش نہیں کرے اللہ نہیں بدلتا.
تم جب تک برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے اللہ نہیں بدل تم بول رہا ہے اس آیت میں۔ میرے بھائیوں اب بڑھتے ہیں آگے، اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک 7 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے کے 7 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا سب سے پہلے۔ اگر کوئی آدمی بدلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا نمونہ ہمارے صحابہ ہے۔ صحابہ میں بچیوں کو قتل کرنے والے موجود تھے، صحابہ میں شراب پینے والے موجود تھے، صحابہ میں لڑائیاں جھگڑے کرنے والے موجود تھے، صحابہ میں سود کھانے والے موجود تھے، صحابہ میں ایمان لانے سے پہلے مکے کے مشرکوں کی یہ حالت کہ سگی ماں، سوتیلی ماں سے شادیاں کرنے والے، خانے کعبہ کا ننگا طواف کرنے والے، برے سے برے اخلاق والے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر آئے تو سب سے پہلے یہ نہیں بولے کہ بھائی تو نماز پڑھ، بھائی تو شراب چھوڑ دے، بھائی تو سود چھوڑ دے، نہیں بولے۔ اللہ کے رسول ایمان پہ محنت کرے، ایمان بدلا، ایمان کے اوپر محنت کرے، ایمان مضبوط کرے، عقیدے کی اصلاح کرے۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر شراب چھوڑ بول کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، خود بخود چھوڑ دیے۔ ایمان جب مضبوط ہو گیا نماز کو آ بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ کے رسول ہماری طرح جمعہ کے خطبوں میں ہم جو بار بار بول رہے نا آؤ نماز کو، فجر پڑھو، جمعہ میں پہلے آؤ، بار بار پکار رہے نا، صحابہ کو اس طرح بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ ایمان جب بن گیا تھا، ایمان جب مضبوط ہو گیا تھا تو صحابہ کو الگ سے نماز کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ سنے شراب حرام ہے، نکال کے پھینک دیے۔ ایک مرتبہ سنے سود حرام ہے، نکال کے پھینک دیے۔ ایک مرتبہ سنے پردہ کرنا ہے، ہر عورت پردہ کر کے باہر نکلی۔ بازار میں گئے سو عورت مردوں کے جو دکانوں کے سامنے لٹکائے ہوئے کپڑے تھے نا پردے کے، وہ کپڑے پھاٹ کے دیے تو وہ چہرے پہ ڈال لے کے برقع پہن لے کے گھر کو واپس آئی۔ لیکن ایک بار کریں گے، بعد میں بدلیں گے، ہمارے اس محلے کے ہیں نا، ہمارے اس گاؤں کے ہیں نا، کیا ہوتا، یہ وہ بہانے نہیں کرے صحابیات بھی۔ بدلاؤ کیسا آتا؟ ایمان مضبوط ہوا تو خود بخود عمل بدلتا۔ اگر میں اتنے جمعہ کے خطبے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، اتنے جمعہ کے خطبے سننے کے بعد بھی مکمل پردہ نہیں کرتی، اتنے جمعہ کے بیانات سننے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑتا، اخلاق نہیں بدلتا، سمجھو اس کا اصل اثر ایمان کی کمزوری میں ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ میرا ایمان کمزور ہے اس لیے میرے دل پہ وہ باتیں اثر نہیں کر رہی، میرا ایمان کمزور ہے اس لیے اللہ کا ڈر نہیں لگ رہا، ایمان کی کمزوری ہے اس لیے میں نیکیاں نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، سب سے پہلے ایمان جب مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہے، عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو پھر الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ایمان کو مضبوط کرو میرے بھائیوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اپنے آپ کو بدلنا ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ممکن ہے لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تم دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ دعا کرنا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کیا کہنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دیا، اللہ کے رسول بہترین اخلاق والے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بہتر اخلاق کسی کے ہے ہی نہیں پوری دنیا میں۔ اس بات کی گواہی تو مکے کے مشرک بھی دیے اور آج کا کافر بھی گواہی دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین ہے۔ لیکن اتنے بہترین اخلاق والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو سنوار دے، اللہ میرے اخلاق کو اچھے بنا دے، اللہ میرے اخلاق کو بدل دے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے بار بار۔ دوسری روایت نسائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دے اور برے اعمال برے اخلاق سے مجھے بچا۔ اللہ اکبر۔ نبی کو کیا ضرورت جی ہے دعا کرنے کی، حالانکہ نبی کے بہترین اخلاق، اور نبی کبھی عمل میں کمزوری کرے نعوذ باللہ، لیکن نبی دعا کر رہے، اللہ مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا دے۔ ہم کبھی دعا کریں، میری فجر کی نماز آج نہیں ہوئی، میری آج فجر کی نماز چھوٹی، کم از کم اٹھنے کے بعد دعا کرا میں، اللہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، نہیں کرے۔
آج میرے سے کوئی غلطی ہوئی، آج میرے سے کوئی گناہ ہوا، آج میں کچھ تو بھی برائی کا کام کر لیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرا، اللہ میرے سے یہ نہیں ہو پا رہا، اللہ میرے سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی، اللہ میرے سے یہ نیکی کا کام نہیں ہو رہا، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، میرے اخلاق بدل، میرے اعمال بدل، مجھے سیدھے راستے پہ چلا اللہ بول کے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کیا بھائی؟ مانگو تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا نا، ہم مانگے ہی نہیں، ہمارے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بدلے گا ہمارے اخلاق؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اعلان کرا، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات نہیں بدلے گا۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے، ہم دعا نہیں کرے۔ آج بولتے نا شرابیوں کو بھی کیا بولتے بھائی، ارے شراب پینا چھوڑنا ہے، شراب پینا، ہاؤ بھائی نشہ اترنے کے بعد بولتا چھوڑ دے تو، پھر تھوڑی دیر ہوتا نہیں کہ شام ہوتے ہی اس کو شراب کی یاد آتی ہے۔ انہیں بدلنا چاہے تو نا بھائی اللہ تعالیٰ بدلنے کی توفیق دے گا، اس لیے دعائیں کرو۔ چاہے اگر ہم جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں نہیں آ پا رہے، چاہے ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، چاہے ہم کیا ہے دینی مجلسوں میں نہیں جا سک رہے، چاہے ہم دین کا علم نہیں سیکھ رہے، چاہے ہم کون سی بھی کوتاہی کر رہے، کون سی بھی ہمارے ساتھ کمزوری ہو رہی، عورتوں سے بے پردگی ہو رہی ہے، عورتوں سے کیا ہے بھائی یہ برے اخلاق گالی گلوچ ہو رہے، جو بھی گناہ ہم سے ہو رہا، پہلے گناہ کا احساس ہو، اس کے بعد ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے، اللہ میرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ، اللہ مجھے جگہ فجر میں، یہ نیت کر کے تم دعا کر کے رات کو سو جاؤ۔ کیسا نہیں جاگتے بھائی صبح فجر میں؟ کیوں نہیں جاگتے؟ اصل میں ہم چاہتے ہی نہیں نا، ہم چاہتے نہیں بدلنا، تو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا۔ پھر اب تیسری چیز کیا ہے؟ اب یہ دو چیزیں، ایک تو عقیدہ ایمان کی اصلاح کر لینا، دوسرا دعا کرنا، اب تیسرا اس کے لیے خوب محنت کرنا، اس کے لیے عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ خالی دعا کر لیتے ہوئے بیٹھا اللہ میرے کو بدل دے، اللہ میرے کو سدھار دے، چورستے پہ بیٹھ کے خالی دعا کر رہا ہوں، اذان ہوئی تو مسجد میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، اس کے لیے کوشش بھی کرنا پڑتا۔ پھر اللہ میرے کو بدل دے بلکہ دعا کرا فجر میں بغیر الارم لگا کے، گھر میں کسی کو بولے کہ سو گیا، اللہ تعالیٰ اٹھا کے بستر پہ سے لا کے مسجد میں نہیں پٹکتا، اس کے لیے کوشش بھی کرنا، الارم لگانا، لوگوں کو بولنا، گھر والوں کو رات کو سونے سے پہلے تنبیہ کرنا، بھائی تم بھی جاگو میں بھی جاگتا ہوں، کوشش کرے تو ہوتا ہے نا بھائی۔ آج ہم کیا کرتے، کئی شرابیوں کو لے کر، شراب پینے والے جب بہت زیادہ بدماشی کرتے، گالی گلوچ کرتے، تو کیا کرتے، ارے بھائی کہاں تو بھی دوا پلانے والا ہے کہ ہمارے یہ فلاں آدمی کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بھائی کو دوا پلانے لے کے جاتے، دوا پلائے تو کیا ہوتا، دوا پلاتے جو انہیں شراب چھوڑ دیتا تو پوری دنیا میں کوئی شرابی پینے والا نہیں رہتا تھا۔ پھر انہیں پہلے دل میں اس کا ارادہ رہنا، جو شراب پی رہا ہاں بھائی میں چھوڑتا ہوں بول کے اس کو ارادہ رہے تو انہیں بدلتا نا، دوا پلاتے انہیں شراب چھوڑ دینا، دعا کرتے انہیں بدل جانا۔ کئی عورتیں بولتی ہمارے شوہر غیروں کے ساتھ افیئر کر لے رہے، ہمارے شوہر یہ کر رہے، ہماری بیوی یہ کر رہی، کئی سوالات کئی لوگ پوچھتے رہتے، ہمارے بچے بگڑ جا رہے، ہمارے بچے چورستوں پہ بیٹھ رہے، ہمارے بچے یہ کر رہے وہ کر رہے، کچھ تو بھی دعا رہے تو بولو مول صاحب، کچھ تو بھی دعا رہے تو بولو۔ خالی ہوں دعا پھڑ کے پھونکتے ادھر جانے والا ادھر آ جاتا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا، اس کے لیے خود عمل کرنا، محنت کرنا، عزم کرنا۔ اب دیکھو گھر میں بیٹھا، اچھا سدھرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، سود چھوڑنے کے لیے، برائیاں سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ خالی ہاؤ بھائی دعا کر رہے نا، اللہ ہدایت دیے جب سدھرتے، لیکن جب پیسے کمانے کی باری آتی نا، ہاں دعا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، کمانے کا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی نوٹان دے دیتا بول کے کوئی خاموش بیٹھتا نہیں۔ اس میں بہت ہوشیار ہم لوگ، دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار، ارے گھر میں بیٹھے تو نہیں آتے رہے پیسے، چل محنت کریں گے، چل کمائیں گے، چل پڑھیں گے، اچھی پڑھائی کریں گے، چل ویزا لگا کے سعودی جائیں گے، دبئی جائیں گے، محنت کریں گے۔ محنت کرے تو، کوشش کرے تو پیسے ملتے، لیکن بغیر محنت کرے کہ ہم لوگوں کو ہدایت ملتی، بغیر محنت کرے کہ نماز کی توفیق ہوتی، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے برائیاں چھوٹ جاتے، نہیں ہوتا۔ جو بھی تم دعا کرے اس کے لیے اب محنت کرنا پڑتا، خوب کوشش کرنا پڑتا، ہارڈ ورک کرنا پڑتا، چاہے سگریٹ چھوڑنا ہو، زنا چھوڑنا ہو، سود چھوڑنا ہو، یہ تمام چیزوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا۔ نہیں چھوڑ تم بول کے پکا، جو بھی برائی ہے اب میں اس کو قریب نہیں کرتوں بولے سو پکا ارادہ کر لینا۔ جب ارادہ ہوگا تو پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی مثالیں دیکھتے ہیں، ہمارے آس پاس کئی لوگوں کو بھی ہم لوگ سنتے ہیں، ارے انہوں بہت بڑے روڑی تھے بھائی، انہوں بہت بڑے غنڈے تھے بھائی، بہت بڑے انہوں شرابی تھے بھائی، لیکن آج الحمدللہ 5 ٹائم کی نمازی ہوئے۔ کیسا بنے بھائی، کیسا بنے؟ ارادہ کرنے سے، کوشش کرنے سے ہوتا۔
میرے بھائیوں اسی طرح یاد رکھو، میرے نوجوان ساتھیوں اسی لیے یاد رکھو، مسجدوں کو آباد کرنے والے تم کب بنیں گے؟ برائیوں کو ختم کرنے والے کب بنیں گے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے کب بنیں گے؟ تم بہترین معاشرہ، بہترین سوسائٹی کب قائم کریں گے؟ جب تمہارے اندر مضبوط ارادے ہو، مضبوط ارادہ، مجھے کرنا ہے کوئی کام تو ایسا کروں گا، بالکل اچھا کر کے ہی رہوں گا، ایسا ارادہ ہونا۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو انسان کیا سدھرنا، انسان کیا بدلنا، آج تو جانور بھی بدل رہا بھائی، نہیں دیکھتے جانوروں کو؟ کتے بدل رہے، بلیاں بدل رہی، کتے بلیاں تو چھوڑو، شیروں کو دیکھتے آپ، شیر کا کام کیا ہے؟ انسان کو دیکھے تو کھا لینا، لیکن شیر انسان کے ساتھ مل کے کھیل رہا، نہیں دیکھ رہے آج؟ مگرمچھ کیا کرتا؟ انسان کو دیکھا تو کھا لیتا، لیکن مگرمچھ کے منہ میں منڈی رکھ کے وہ شو کرتا ہے، کھیل رہا۔ مگرمچھ بھی بدل گیا، کیوں بدلا؟ خوب اس کے اوپر محنت کی گئی، کوشش کی گئی، تو آج وہی مگرمچھ شیر جیسے درندے بھی بدل سک رہے، تو ہم انسان ہیں بھائی، ہم نہیں بدل سکتے؟ ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوق بولا، ہم بہترین انسان ہیں، ہم کیوں نہیں بدلتے؟ بولو۔ ہم لوگ بس یہ بول دیں کہ نہیں پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے، ایسا کیسا چھوڑ دینا، اتنے سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے، اب چھوڑے تو لوگاں کیا بولتے، لوگاں یہ بولتے، لوگاں وہ بولتے، بلکہ ہم برائیوں پہ برائیاں کرتے جا رہے۔ دوسری طرف جانور بھی بدل رہے، کٹر سے کٹر کافر اور مشرک بھی بدل رہے، اچھے سے اچھے مسلمان بن رہے۔ آج ہم مسلمان ہو کے یارو ہم خالی نمازی نہیں بن سک رہے۔ اسلام کے دشمن قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھنے والا اسلام کا دشمن قرآن پڑھ کے آج بہترین مسلمان بن کے پورے مسلمانوں کو دعوت دے رہا، پوری دنیا کو، غیر مسلموں کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہا، جب انہیں کافر ہے کہ مسلمان بن کے اتنا بہترین مسلمان بن سکتا۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے ہم کم از کم نمازی نہیں بن سکتے؟ ہم کم از کم گناہ کے کام چھوڑنے والے نہیں بن سکتے؟ ہم کم از کم اچھے اخلاق والے نہیں بن سکتے کیا؟ بن سکتے، ممکن ہے، لیکن پہلے ہمارا ارادہ ہو، ہمارا ارادہ مضبوط ہو، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر حاصل ہو جاتا ہے۔ علم سیکھے تو آتا، خالی چورستوں پہ بیٹھ کے واٹس ایپ فیس بک دیکھے تو نہیں آتا۔ اسی طرح نفس کو، یہ خواہش جو ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ جو نفس ہے نا، اس کے اوپر محنت کرے تو یہ بھی کنٹرول میں آ جاتا، اس کے اندر بھی صبر آ جاتا، دل کھینچتا، جلدی جلدی کھولو، دیکھو، یہاں بیٹھو، برائیاں دیکھو، فلماں دیکھو، گانے دیکھو، بولتا یہ نفس، لیکن اس کے اوپر تم کوشش کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے دیتا۔ پھر اسی طرح جو خیر و بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا، جو برائی سے بچنے کی عزم کرے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا۔ دیکھو، تم ارادہ تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تم برائیوں سے بچنے کا عزم کرو، برائیوں سے بچنے کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتا۔ تمہارے کو جب ارادہ ہی نہیں ہے، تم جب کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر برائیوں سے نہیں بچ سکتے میرے بھائیوں۔ اسی طرح یاد رکھو، آج کئی لوگ کئی چیزوں میں ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو بڑے سے بڑے چیزاں ٹارگٹ کسی چیز کو رکھ لیتے ہیں تو اس کو اچیو کر لیتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو ہاتھ پیر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں سوئمنگ کر رہے، ان لوگ کرکٹ کھیل رہے، اندھے ہیں، اندھے کرکٹ کھیل رہے، اندھے ہیں، آپ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، نوٹوں کو خالی سونگ کے ہاتھوں پہ انگلیوں پہ لے کے نوٹوں کو پہچاننے والے کتنے اندھوں کو نہیں دیکھ رہے؟ اندھا ہے، لیکن بدلا کیسا؟ محنت کرانا بھائی۔ تو محنت کرنے سے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے؟ ہم نمازی نہیں بن سکتے، محنت کرنے سے ہم دیندار نہیں بن سکتے، محنت کرنے سے ہم علم والے نہیں بن سکتے کیا؟ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا؟ ہمارے پاس اگر کبھی مسلمانوں کو خاص طور سے دینی لحاظ سے بدلنے کی بات بولو یا دنیاوی لحاظ سے بدلنے کی بات بولو، اگر کسی کو بولے ارے بہت زیادہ موٹے ہو جا رہے جی، تمہارے کو کیا ہے ابھی دبلا ہونا ہے، تمہاری کیا ہے بیماری بڑھتی جا رہی، تمہارے کو یہ تکلیف وہ تکلیف، گھٹنے میں تکلیف، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، اتنے موٹے ہو جا رہے، ہاؤ بھائی میں بھی ارادہ کرتا ہوں دبلے ہو جاتا ہوں، دبلا ہوتا ہوں، لیکن دبلا ہونے کی کچھ تو بھی گولیاں رہے تو دو، کچھ تو بھی کھانے کی چیزیں رہے تو دو، شہد پیو بولے تو پی لیتا ہوں، نیمبو پیو بولے تو پی لیتا ہوں، یہ گولی کھاتا ہوں وہ گولی کھاتا ہوں، لیکن بریانی چھوڑو بولے تو یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے کیسے رہتے؟ ایکسرسائز کرو بولے تو یہ میرے سے نہیں ہوتا، واکنگ کرنا یہ نہیں ہوتا، محنت نہیں ہوتی میرے کو، فری میں کچھ تو بھی مل رہا تو بولو وہ کھا لیتا ہوں، کھانے کی چیز بولو اور کچھ تو بھی ڈال لیتا ہوں اندر، مگر چھوڑنے کی چیز نہ کو بولو۔
یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ نہیں بھائی، کسی بھی چیز میں بدلنا چاہتے اپنے نفس کو مارنا پڑتا، اپنے نفس کو اس کو کچلنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، پسینہ ٹپکانا پڑتا، تب جا کے کوئی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح برائیوں کو چھوڑنا بولے تو بھی آپ لوگوں کو اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز اپنے آپ کو بدلنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے، اچھے کام کرنے کے فائدے یاد رکھنا۔ اگر میں اچھا کام کرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ قیامت کے دن کو یاد رکھے، سب سے زیادہ وزن ترازو میں میرے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے اب میں بدتمیزی نہیں کروں گا، میں گالیاں نہیں دوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں اچھے اخلاق والا بنوں گا۔ یہ اچھے اخلاق کے فائدے ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیوہ اور یتیم پہ محنت کرنے والا ایسا ہے جیسا دن میں روزہ رکھا اور رات کو تہجد پڑھا۔ دیکھو، یہ فائدہ اگر یاد رہا تو انہیں بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کر سکتا۔ اسی طرح جو بھی اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق کو، اچھے اخلاق کے فائدوں کو، اچھے کام کرنے کے فائدوں کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ جب یاد رکھیں گے تو پھر وہ اچھے اخلاق ہم لوگ کر پاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق سے میرے بھائیوں بڑے سے بڑے کارنامے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا پھر کبھی سفر کر رہے کسی ہوٹل میں جانا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے فلاں ہوٹل ہے بھائی، حیدرآباد جا رہے لیکن راستے میں فلاں جگہ ہی ہم کو رکنا ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان لوگ ہم بڑی عزت سے بات کرتے، وہاں پر ہم لوگوں کو بولتے ہی لا کے فلاں چیز دے دیتے۔ فلاں ڈاکٹر ارے بہت اچھا بات کرتا جی، انہیں مریض کی بات سنتا جی، انہیں اچھا بات کرتا۔ دیکھو، اخلاق سے دل جیت لیا، اس کے اخلاق اچھے، اس کے بات کرنے کا طریقہ اچھا، اس کے پاس بیٹھنے کا دل کرتا، اس کے پاس جانے کا دل کرتا، اس سے دوستی کرنے کا دل کرتا۔ اس لیے اچھے اخلاق کے فائدے یاد رکھنا تاکہ ہم بدل سکے۔ پھر اسی طرح برے اعمال اور برے اخلاق کے نقصان یاد رکھنا، پانچویں چیز۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے، برے اعمال کون کون سے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، برے اخلاق کا نقصان کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو یاد رہنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو عورتوں کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے۔ ایک عورت جو فرض نمازیں پڑھ لیتی، فرض روزے رکھ لیتی، اس کے علاوہ نفل کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن بڑے اچھے اخلاق ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پڑوسیوں کو، بازو والوں کو، گھر والوں کو، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی، اچھے اخلاق والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنتی ہے۔ عورتیں خاص طور سے یہ بات سنیں اور مرد بھی سنیں۔ دوسری عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا گیا، ایک عورت ہے فرض بھی پڑھتی، نفل بھی پڑھتی، رات کو تہجد بھی پڑھتی اور رمضان کے بھی روزے رکھتی اور دن میں نفل روزے بھی بہت زیادہ رکھ لیتی۔ یعنی اب اس کے پاس نفل عبادتیں بہت ہے، نفل نمازیں، نفل روزے، لیکن اس کے برے اخلاق ہے۔ اس کی زبان کی وجہ سے اس کے بازو والا، اس کے گھر کے بازو والا تنگ آ گیا ہے، لوگ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، اس کے گالیاں، اس کے بدتمیزی کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ایسی عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نفل نمازیں، نفل روزے بہت زیادہ کر رہی لیکن ایسی عورت جہنم میں جاتی۔ بولے کیا ہوا؟ صرف نمازیں روزہ رکھ لینا ہی کافی نہیں، برے اخلاق کا نقصان دیکھو، اخلاق اگر برے ہیں تو جہنم میں چلے جاتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اچھے اخلاق یعنی برے اخلاقوں کی اور برے اعمال کا نقصان کیا ہوتا یہ بھی ہمیں یاد رہنا۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی اگر یاد رہے، کیا ہے؟ مفلس کون؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بولے اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول بولے نہیں، وہ مفلس نہیں ہوتا، اصل مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہے، لیکن دوسری طرف لوگوں کو گالیاں دے کے آیا، لوگوں کو ستا کے آیا، زمین قبضہ کر کے آیا، تہمتیں لگا کے آیا، برے سے برے اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے نیکیوں کو ختم کر دے گا، اس کے جو بھی گناہ گار ہے ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے تو برے اخلاق کا نقصان بھی معلوم رہنا، اچھے اخلاق کا فائدہ بھی معلوم رہنا، تب جا کے ہم برائیوں کو چھوڑ سکتے۔ اب چھٹویں چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھو، چھٹویں چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے ماحول میں جانا اور اچھے لوگوں سے صحبت اختیار کرنا، برے ماحول کو چھوڑنا، برے ماحول کو چھوڑنا ہوگا۔ جیسا کہ 99 قتل کرنے والے کے تعلق سے
آپ بار بار سنتے ہیں وہ آدمی جو 100 آدمیوں کو قتل کرا، لیکن ایک عالم صاحب اسے جب مشورہ دیے تو وہ برے ماحول کو چھوڑنے کا ارادہ کرا، اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کا ارادہ کرا، وہیں پر اس کی موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیا، صرف اس لیے کہ وہ اچھا بننے کا ارادہ کرا تھا۔ تو ہم اگر برے ماحول میں تھے، برے دوستوں کے ساتھ تھے، اب ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں سدھرتا ہوں بولے تو سدھرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم سدھرنا چاہ رہے، اگر تم بدلنا چاہ رہے، اگر تم اچھے بننا چاہ رہے، نیک بننا چاہ رہے، بری صحبتوں کو کٹ کرنا پڑے گا۔ فیس بک میں، واٹس ایپ پہ، یہ تمام سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے فرینڈس ہیں، برے فرینڈس، ان کو ختم کرنا پڑتا ہے، انفرینڈ کر دینا پڑتا ہے۔ آس پاس میں ملنے والے بھی جو دوست ہیں ان کو بول دینا پڑتا، بھائی آج تک تو شرابی تھا، تو سگریٹ پینے والا تھا، تو لڑکیوں کو چھیڑنے والا تھا، تو یہ تھا، میں بھی تھا تیرے ساتھ لیکن نہیں معلوم تھا۔ عورتیں، تم رسم و رواجاں کرنے والے، تم بدعتاں کرنے والے، تم فاتحہ دینے والے، تم بے پردہ گھومنے والے، اگر اسی طرح رہیں گے تو ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ برے لوگوں کی صحبتوں کو چھوڑو تو اچھے بن سکتے، برے لوگوں کی صحبتوں کو نہیں چھوڑے تو اچھے نہیں بن سکتے۔ جب بدلنے کا ارادہ کرا، دوست بلاتا، گرل فرینڈ ہے تو انہیں میسج کرتی بار بار، کہاں ہیں رپلائی نہیں آ رہا، ہائی ہلو سو بولتی، اس کو بول دینا بلاک کر دینا اس کو۔ برا دوست ہے، شراب پینے کے لیے بلا رہا، سگریٹ پینے کے لیے بلا رہا، وہاں چورستے پہ بیٹھ کے گیماں کھیلنے کے لیے بلا رہا نماز کے ٹائم پہ، اس کو بلاک کر دینا پڑتا۔ جب تک برے ماحول کو نہیں چھوڑیں گے، اچھے ماحول میں نہیں جائیں گے، نہیں سدھر سکتے۔ گندی نالی میں رہ کے میں صاف رہوں، یہ ممکن ہے نہیں۔ جیسا کہ مثال ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے، کیا گندی نالی میں اگر 1 روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ گر گیا، پائپ پکڑ کے اگر ہم لوگ اس کو ماریں گے تو جتنی دیر پائپ سے اس کے اوپر پانی بہائیں گے وہ چمکتے ہوئے نظر آتا، صاف نظر آتا، لیکن جیسے ہی پانی بند کر دیں گے پھر وہ گندا ہی رہتا۔ جب تک اسے اس گندی نالی سے باہر نکال کے نہیں دھوتے انہیں صاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح گندے ماحول میں رہ کر، برے صحبتوں میں رہ کر میں نیک بنتوں بولے تو ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بری صحبتوں کو چھوڑو، تب جا کے ہم نیک بن سکتے، اپنے آپ کو بدل سکتے۔ پھر اسی طرح قرآن کے لیکچر سن سکتے، بیانات سن سکتے، اجتماعات میں جا سکتے، مسجدوں میں آ کے بیٹھو، درس سنو، تب جا کے بدل سکتے میرے بھائیوں۔ دلوں کو سدھارنے کا، دلوں کے زنگوں کو، جو کہ برائیوں کی وجہ سے زنگ لگ چکے نا، اس زنگ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کا گھر ہے۔ اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں، عشاء پڑھ کے سب چلے جانے کے بعد، یا نہیں تو فجر میں سب سے پہلے آ کر، یا نہیں تو سب لوگ چلے جانے کے بعد رات کو 12 بجے 11 بجے آ کے اکیلے میں تم مسجد میں بیٹھ کے، میرے بھائیوں اس پر عمل کر کے دیکھو۔ ایک بہترین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر پیدا ہوگا، عبادتوں کا جو شوق پیدا ہوگا، مسجد سے جو لگاؤ ہوگا، وہ تنہائی میں ہوتا میرے بھائی، تنہائی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، عرش کے سائے کے نیچے جس کو جگہ ملنے والی، اس میں وہ آدمی ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے روتا ہو، وہ آدمی کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ تم بولا نا وہ فارمولا، کبھی آپ اپنا کے دیکھو، سب سو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، عشاء پڑھ کے سب چلے گئے، آپ اکیلے بیٹھو۔ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، نہیں پڑھنا دل بول رہا خالی بیٹھو، نفل نماز پڑھنا دل بول رہا پڑھو، نہیں تو خالی بیٹھو، بس مسجد میں بیٹھو، صرف غور کرو، تمہارے دل کو جو سکون لگتا، کم از کم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں مانگ کے دیکھو، اللہ مجھے سدھار دے، اللہ میرے معاشرے کو سدھار، اللہ میرے ماحول کو سدھار، اللہ میرے گھر والوں کو سدھار، اللہ میرے سے جو کمزوریاں، میرے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ میرے غلطیوں کو دور کر۔ اکیلے میں تم مسجد میں بیٹھ کے جب اللہ سے مانگو، اکیلے میں آ کے رات کے اندھیرے میں تم سجدہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس وقت تمہاری جو کیفیت ہوگی تمہاری زندگی کو بدل دے گی۔ یاد رکھو، زندگیاں بدل سکتی ہے، یاد رکھو۔ عورتیں ہیں، گھر میں ہیں، پورے لوگ سو گئے، کام پورے ہو گئے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے خالی دعا کرو، 2 ہاتھ اٹھا کے، کم از کم مانگو آپ۔
آپ خالی سجدہ کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, کوئی بچہ رونے والا, چیخنے والا, چلانے والا نہیں ہے. اس وقت جب جو کیفیت ہوگی نا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں, وہ کیفیت میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا. سدھرنا چاہتے ہو تو یہ عمل کر کے دیکھو. سدھرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر اچھے ماحول میں رہنا, اچھی مجلسوں میں رہنا, مسجدوں میں بیٹھنا, اچھے دوست بنانا, قرآن حدیث کے درس بار بار سننا. اب آخری بات آپ لوگوں کے سامنے بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ 7ویں چیز یہ ہے, اپنے آپ کو اگر بدلنا ہے تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید. اگر میں شراب چھوڑا تو مجھے کیا ثواب ملتا, اگر میں گناہ چھوڑا تو کیا ثواب ملتا, اگر میں سود چھوڑا تو کیا ثواب ملتا, اگر میں یہ رسم و رواجوں کے فنکشنوں کو چھوڑا تو کیا ثواب ملتا, اگر میں بے پردگی کو چھوڑی تو مجھے کیا ثواب ملتا. ایسے ثواب کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ مجھے کیا دینے والا ہے. ارے یہ دنیا میں لذت, زنا کرے تو خالی 5 منٹ کی لذت ہے. فیس بک واٹس ایپ پہ اگر غلط چیٹنگ کر لیا تو ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی لذت ہے. اگر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ میسج کر لیا تو ایک آدھا گھنٹے کی لذت ہے. اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں ہیں, لیکن ان لذتوں کو اگر میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ میرے کو جو جنت میں دے گا اجر, وہ کتنی بہترین ہے. اس کو یاد رکھو. ہمیشہ کی جنت ہے, ہمیشہ کی جوانی ہے, ہمیشہ کی خوشی ہے, جہاں بیماری نہیں, جہاں موت نہیں, جہاں تکلیف نہیں, جہاں پسینہ نہیں, جہاں مشکل نہیں, جہاں پر رونا نہیں ہے, جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے, جہاں پر موت نہیں ہے. جو خوشی ملی ہمیشہ کے لیے ملی, جو مانگا ہمیشہ کے لیے مل گیا, جو چیز دل میں چاہا وہ چیز اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیا. وہاں پر بہترین عورتیں, وہاں پر بہترین گھر, وہاں پر بہترین باغات, وہاں پر بہترین سونے چاندی کے لگے ہوئے, ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے گھر. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں یہ دنیا کی گندی عورتوں کے پیچھے میرے ایمان کو برباد کر رہا ہوں. یہ دنیا کی گندی لذت کے پیچھے میں نماز چھوڑ کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ دنیا کے دھوکے والی زندگی کے لیے میں بہترین جنت سے دور جا رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے سوال کرو. اگر اس طرح سوچو, ضرور برائیاں چھوٹ سکتی ہے, ضرور گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ایک آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان میں, آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ کیا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے, ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آئے وہ شخص, تو 60 سال کا گناہگار ہوں گا, تو 70 سال کا پاپی ہوں گا, تو 90 سال کا پاپی گناہ پہ گناہ کرے سو آدمی ہوں گا, دنیا میں سب سے بڑا گناہگار تو ہی ہوں گا. لیکن اگر تو ایک مرتبہ توبہ کر لے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں, تم سچی توبہ کرو, ایمان لاؤ, نیک اعمال کرو, اللہ تمہارے وہ 90 سال کے پاپوں کو, وہ 70 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر. تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وہ اللہ, نیکیوں میں بدل کے تمہیں بہترین جنت میں جگہ دے گا وہ اللہ. اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. ایک بہانہ, بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ توبہ کر لے, ایک مرتبہ آنسو بہا لے, ایک مرتبہ معافی مانگ لے, اللہ سے دعا کر لے ایک مرتبہ, اللہ میں سدھر جاؤں گا, اللہ مجھے نمازی بنا دے, اللہ مجھے نیک بنا دے, اللہ میرے گھر والوں کو سدھار دے, اللہ میں اب برائیاں نہیں کروں گا. ایک مرتبہ اللہ سے سچی توبہ کر, ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تیرے پورے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ, میں اتنے گناہ کرا, معاف کرتا کہ نہیں کہ اللہ, نہیں نہیں نہیں, مایوس نہیں. تمہارے ماں باپ نہیں معاف کرتے ہوں گے, گناہ کرنے سے تمہارے بھائیاں نہیں معاف کرتے ہوں گے, غلطیاں کرنے سے تمہارے شوہر, تمہارے بیویاں نہیں معاف کرتے ہوں گے, لیکن وہ رب, تم 70 سال کے پاپی ہو, 70 سال مسجد کی شکل نہیں دیکھے ہو, ایک بار توبہ کر کے آ جاؤ مسجد میں, اللہ تعالیٰ خوشی سے تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ میرا رب ہے. اس رب کی رحمت سے دور کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس رب کی محبت کو چھوڑ کے کس کی محبت میں بھاگ رہے ہو؟ میرے مسلمان بھائیوں, میری بہنوں, اللہ کے لیے سدھرنے کی کوشش کرو, اللہ کے لیے سچے مسلمان بننے کی کوشش کرو. جو بھی گناہ, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر
گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ اس ارادے کے مطابق فیصلے کر دیتا ہے، تمہارے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں اور برائیاں ہو رہی ہے اللہ ہمارے غلطیوں کو دور کرنے کی، ہمارے برائیوں کو ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة